پوسٹیں تم نے دیکھی اور تم یہ کہنا شروع ہو گئے. تمہیں پتہ نہیں کہ وہ جس جنگوی کو اپنا امیر عظیمت کہتا ہے، وہ جنگوی ایک ایک سانس میں تیرے اعلی حضرت کو 100 گالیاں دیتا رہا. اس نے داتا صاحب کو بت کہا، اس نے مزارات کے خلاف تقریریں کی. یہ وہ خوارج کہ جنہوں نے جنت کے اندر دہشت گردی کی، روضہ رسول کے پاس جا کر بم دھماکہ کرنے سے بھی باز نہ آئے. کہتے ہیں مسلک سے بالا تر ہو کر، میں کہتا ہوں ببانگے دہل، اگر مسلک روٹیوں کا نام ہے تو بالا تر ہو جاؤ. کہ روٹی تو روٹی ہے، اوپر ہو کے روٹی کا کیا مسئلہ ہے، بالا تر ہو جاؤ. اگر مسلک مفادات کا نام ہے تو بالا تر ہو جاؤ. اگر مسلک دنیاوی فوائد کا نام ہے تو بالا تر ہو جاؤ. لیکن اگر مسلک ملی غیرت کا نام ہے تو پھر بالا تر ہونا بے غیرت ہے بننا ہے. اگر مسلک اہل سنت گروندہ ہے ریت کا، بالا تر ہو جاؤ. اور اگر یہ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے تو کون بالا تر ہو کہ قدموں میں روند کے آگے گزر جاؤ کہ مسلک تو جی بھی تھا. امام احمد رضا جن کے مسلک پر ہم موجود ہیں، انہوں نے تو ان کے بڑوں کی کفریہ عبارات کی وجہ سے ہی تو شناخت کروائی تھی. ناموس رسالت کا ہی تو مسئلہ تھا. آج یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ان بونگوں کو پتہ ہی نہیں کہ مسلک ہوتا کیا ہے. کیا وقت ہے مسلک سے بالا تر ہو کر جنازہ پڑھو شہید کے لیے. میں کہتا ہوں اگر کزمان کا فیصلہ بخاری میں ہے، اس گمراہ خان کا فیصلہ بھی تو وہاں موجود ہے. اور اللہ کا کروڑوں بار شکر کرتا ہوں کہ میں وہ خادم حسین ہوں کہ جس کے پہلو میں کبھی تمہیں کوئی غلام یزید نظر نہیں آئے گا. ہمارے حسینی ہونے کی یہ دلیل کافی ہے کہ جس نے کہا تھا میں یزید کے ساتھ میرا حشر ہو، اس نے مجھے برملا گالیاں دی. یہ میرے حسینی ہونے کی دلیل ہے کہ یزید کے ساتھ مرنے کی تمنا کرنے والا مجھے گالیاں بار بار دیتا رہا، کیونکہ میں خادم حسین ہوں. اور کبھی خادم حسین اور خادم یزید کا اتحاد نہیں ہو سکتا. یہ ہے سند ہمارے پاس. جھانکیں لوگ اپنے گریبان میں، اور آج کیوں گنگے بن کے بیٹھے ہیں. ان کے گماشتے ایک اس شخص کو جو باغی ہے امام احمد رضا کا، اس کے لیے دعوت جنازے کی دے رہے، اس کے لیے دعائیں مانگ رہے، اس کے لیے شہید کا لفظ بول رہے. چلو یہ جو بچے ہیں وہ تو بے خبر ہیں، لیکن شیخ الحدیث کہلوانے والوں کو بھی کوئی پتہ نہیں کہ ان کے ذریعے سے مسلک پر کتنی بجلیاں گرائی جا رہی ہیں. لہذا یوتھ کا نام لے کر بوتھ اٹھانے والوں کو میں کہہ رہا ہوں، ہرگز مسلک کو مت چھیڑو. اگر 2 لفظ بول لیتے ہو ناموس رسالت کے لیے تو اس تک رہو، فتوے نہ دو. شریعت کے مفتی تم نہیں ہو. اگر ہم عمران خان جیسوں کو لگام دینا چاہتے ہیں تو تجھے تو قدموں کے نیچے روندنا بھی جانتے ہیں. کیا حق ہے تمہارا؟ تم آ کے آج تم مسلک سمجھانے لگے ہو. آج کے مفتی دین سے پوچھو شہید ہے یا نہیں. آج کے مفتی دین سے پوچھو کہ جنازہ پڑھنا ہے یا نہیں. تمہیں تو خبر نہیں الف بے کی، اور تم ایسے کام کر رہے ہو. اور کیا تم نے اعلی حضرت کے مسلک کو یتیم سمجھا ہوا ہے؟ نہیں، جو سامنے آئے گا روندا جائے گا. ایسی پدیوں کی اس مسلک کو کوئی ضرورت نہیں. یہ مسلک شیروں کا مسلک ہے، حروں کا مسلک ہے. خیر آبادی، مجددی اور رضوی شیروں کا مسلک ہے.
یہ امام احمد رضا کے حروں کا مسلک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے دیوانوں کا مسلک ہے، یہ امام بخاری امام طحاوی کے فرزانوں کا مسلک ہے۔ ارے سر سے بڑھ کر یہ مدینے کے تاجدار کے غلاموں کا مسلک ہے۔ اور جب ایک منافق کو حنین میں برستے ہوئے کروڑوں اپنے کرم نہ دھو سکے تو فیض آباد میں بیٹھے ہوئے کسی گستاخ کو کیا دھو سکے گی؟ کہ چلو جیسے بھی تھے، جو بھی تھا، آخر اتنے دن بیٹھے تو رہے، آخر ختم نبوت کا مسئلہ ہائی لائٹ تو ہوا، آخر یہ تو ہوا، وہ تو ہوا۔ تو میں کہتا ہوں سرکار فرماتے ہیں ان باتوں سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ برحق بھی ہے۔ ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، فرمایا رب کی یہ شان ہے، وہ اس دین کی تائید فاسق و فاجر اور گناہگاروں سے بھی کروا دیتا ہے۔ تم دین کی حمایت اور تائید کو صرف دلیل بنا رہے ہو اور کہتے ہو باقی ساری چیزیں چھوڑ دو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو۔ تو یہ فیصلے دربار رسالت میں صدیوں پہلے ہوئے تھے، اور پھر جس نے برملا یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا حشر یزید کے ساتھ ہو، میں کہتا ہوں آج پاکستان میں اگر کوئی حسینی اس یزید کے جنازے میں شریک ہوا تو اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا؟ وہ جو اعلانیہ کہہ دیا، اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرا حشر یزید کے ساتھ ہو، اس کے باوجود بھی جو اسے شہید کہے یا اس کے جنازے کے لیے یا اس کے لیے دعاؤں کے لیے یا جو کچھ بھی تھا، وہ ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے یہ کیا وہ کیا، میں کہتا ہوں منہ بند کرو، اس قزمان کے کارنامے کو دیکھ لو اور سرکار کے فرمان کو دیکھ لو۔ تم نہیں دین جانتے، صاحب شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین جانتے ہیں۔ لہذا اس کے باوجود جو کوئی اس کے جنازے میں شریک ہوتا ہے وہ یزید کا خادم، یزید کا پیروکار، اور کوئی حسینی کہے دعویٰ ہو کہ میں حسینی ہوں اور شامل ہوگا تو رتی بھر بھی غیرت اس میں نہیں ہوگی، دین کی رتی بھر بھی حمیت نہیں ہوگی۔ تو ان بگوتروں کا کیا حق ہے کہ جب شریعت کے فتوے کی بات آئے تو یہ فتوے دینا شروع کر دیں کہ فلاں کا جنازہ پڑھو، فلاں شہید ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، کیا پندی کا شوربہ، یوتھ لے کے بھوت اٹھائے پھرتے ہیں، فتنہ ہے یہ لوگ۔ جی وہ فیض آباد میں آیا تھا، میں نے کہا پہلے پڑھو جو حنین میں آیا تھا۔ فیض آباد بڑا ہے یا غزوہ حنین بڑا ہے؟